نیچے ایک مفصل اور مربوط مضمون ہے جس کا عنوان ہے صفر کے آخری بدھ کی حقیقت اور صحیح اسلامی موقف۔ انداز بیان رسمی مگر قابل فہم رکھا گیا ہے تاکہ قرآن و حدیث تاریخی پس منظر علماء کے مذاہب فکر اور عملی رہنمائی سب واضح ہوئے۔ تعارف اسلامی معاشرے میں مہینوں تاریخوں اور خاص دنوں کے ساتھ جڑے ہوئے عقائد اور رسومات کو بڑی آسانی سے قبول کیا جاتا ہے۔ بعض رسومات کا سرچشمہ شرعی ہے تو بعض کا تعلق عوامی روایت عبدت سے ہوتا ہے۔ مان صفر کے آخری بدھ کے حوالے سے جو مقبول عقائد پائے جاتے ہیں، مثلاً اسی دن کچھ خاص دعائیں، روزے، اذکار کا اہتمام کرنے سے بدشگونی دور ہو جاتی ہے، یا کسی مخصوص واقعے کی یاد منانا ضروری ہے، ان پر واضح رہنمائی ضروری ہے۔ اس مضمون میں ہم اس روایت کا تاریخی اور ثقافتی پس منظر دیکھیں گے، 2 قرآن و حدیث اور اصول فقہ کی روشنی میں جائزہ لیں گے، 3 معروف علماء کیا کہتے ہیں، اور 4 عملی اور درست اسلامی موقف پیش کریں گے۔ مان صفر اور عوامی عقائد۔ عمومی منظرنامہ مان صفر چاند کے حساب سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ شمسی یا فصلی تقویم کے برخلاف اسلامی تقویم قمری پر مبنی ہی۔ بہت سی مسلم معاشروں میں صفر کے بارے میں مختلف مقامی روایات چلتی ہیں۔ بعض جگہ اسے نسبتاً بدشگون سمجھا جاتا ہے، بعض جگہ محافل، ذکر، مجالس، یادگاری یا مخصوص دنوں پر خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مقبول روایت صفر کے آخری بدھ کے حوالے سے بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ صفر کے آخری بدھ کو کسی خاص عمل، نماز، دعا سے خاص اثر حاصل ہوتا ہے، یا اس دن سے بیماری، پریشانیاں، بدشگونی دور ہوتی ہیں۔ ان روایات کی بنیاد عام طور پر عوامی حکایات، لوک روایات، مقامی مصلحین کی ہدایات، بعض اوقات غیر مستند احادیث و اقوال پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایسے عقائد اکثر موروثی طور پر نسل در نسل پہنچتے ہیں، اور بعض جگہ انہیں مذہبی حجت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت کی بنیاد پر ان کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی۔ و سنت کی روشنی میں اصول تشخیص کسی بھی نو متعارف شدہ عقیدے عمل کو شریعت کی نظر میں پرکھنے کے لیے چند بنیادی اصول ہیں۔ 1 اصلاً براق، اصلاً اسن البدک۔ اسلامی شریعت کے نزدیک کوئی بھی نیا عمل رسومات خود بخود جائز تصور نہیں کی جاتی جب تک اس کی حمایت قرآن، صحیح حدیث یا اجماع سے ثابت نہ ہو۔ یعنی اصل یہ ہے کہ چیز جائز نہیں جب تک حلال ہونے کا ثبوت ملے، مگر کچھ فقہی مسائل میں اصل جواز یہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے، مگر عبادات اور مخصوص مذہبی اعمال میں براہ راست شرعی دلیل لازم ہے۔ 2 حدیث کی اسناد کا جائزہ۔ کسی بھی مخصوص دن پر مخصوص عمل کرنے کا دعویٰ جب حدیث سے منسوب ہو تو اس کی سند و متن کی جانچ ضروری ہے۔ آیا حدیث صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، مکذوب ہے؟ ضعیف موضوع احادیث کے ذریعے مذہبی عبادات شرعی اصول وضع نہیں کیے جاتے۔ 3 اجتہاد اور قیاس کا دائرہ۔ بعض رسوم حکمت عملی اجتماعی بھلائی کے لیے درست سمجھی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں، مگر جب کسی رسم کا دعویٰ کافر حرام چیزوں کو دور کرنے کا ہو تو اس کی شرعی حیثیت سخت جانچی جانی چاہیے۔ ان اصولوں کے مطابق ہم صفر کے آخری بدھ کے دعووں کا جائزہ لیں گے۔ حدیث اور روایتی بنیاد کیا ایسا کوئی مستند ثبوت ہے؟ فقہ روایات بتاتی ہے کہ صفر کے آخری بدھ کو لے کر کوئی معتمد متواتر حدیث موجود نہیں ہے جو اس دن کی خصوصیت کو ثابت کرے۔ جو روایات عام طور پر اس کے حق میں عوام میں گردش کرتی ہیں وہ تو مقامی اقوال ہیں یا ضعیف موضوع کہانی نما اقوال۔ معتبر کتن حدیث صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں مان صفر کی کسی مخصوص تاریخ دن، مثلاً آخری بدھ کی خصوصی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ پھر بھی بعض علماء نے اس قسم کے عوامی عقائد کو عوامی تقاضوں آلوک رسومات کے زمرے میں رکھا اور انہیں شرعی حیثیت دینے سے انکار کیا۔ جہاں تک دعا، توبہ، صدقہ اللہ سے رجوع کرنے کا تعلق یا ہر دن اور ہر لمحے میں مستحب اور فائدہ مند ہے، مگر اسے کسی مخصوص اومن خاص سے مشروط کرنا شریعت میں ثابت نہیں۔ علماء کا موقف اور فقہی تفسیر۔ مزیدار بات یہ ہے کہ فقہی روایات میں علماء کرام نے عوامی رسومات کے بارے میں عام طور پر 2 خطوط میں موقف اپنایا ہے۔ 1 جو چیز شریعت سے مماثل اور تعظیم دین میں خرابی نہ ڈالے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی رسم
جیسے محفل دعا قرآن خوانی شرعی حدود میں ہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرے تو اسے ترک خیر نہیں سمجھا جائے گا، مگر اسے شرعی حیثیت دینا غلط ہے، یعنی اس کی فضیلت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ دو جو رسم بدعت شرعی حدود کے خلاف ہو، بعض رسومات حرام عناصر شرکت و وضو کے مسائل اشیاء و سنی میں مخصوص اقوال جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہوں تو ان کو بدعت محرم قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی رسومات سے بچنا چاہیے اور ان کے خلاف عوامی اصلاح کی جائے۔ مان صفر کے آخری بدھ کے حوالے سے زیادہ تر اہل سنت کے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس دن کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں، البتہ دعائیں صدقہ و توبہ ہر وقت کی تعلیم ہے۔ بعض صوفی محافل مقامی علماء نے اس دن کو محافل ذکر خاص دعاؤں کے لیے استعمال کیا ہے، مگر انہوں نے عام طور پر اس کی شرعی فضیلت کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی اسے مذہبی فرض سنت نبی ثابت نہیں کیا گیا۔ بدشگونی کے عقائد کا اسلامی جائزہ۔ ہمارے معاشروں میں بدشگونی کا تصور گہرا ہے۔ لوگ تاریخوں دنوں مخصوص علامات کو بدشگونی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں بھی حسد، عین نظر اور سحر جیسے مسائل کا ذکر موجود ہے اور ان کا حل بھی قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے، مثلاً معوذت، سورت الفلق و الناس، اذکار، دعائے عوض، نماز اور شرعی طریقے، مگر ان میں کوئی بھی نسخہ مخصوص دن تاریخ پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مستقل پناہ چاہنے، نیک عمل کرنے اور عوامل جسمانی طبی کا خیال رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ لہذا بدشگونی کو صرف ایک مخصوص دن سے مربوط کرنا اسلامی اصول کے منافی ہے۔ اگر کوئی شخص دعاؤں، صدقے، نیکیوں کے ذریعے اپنی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ ہر وقت جائز اور پسندیدہ ہے، مگر اسے صفر کے آخری بدھ تک محدود کیا جانا درست نہیں۔ اخلاقی اور اجتماعی اثرات، ایسی روایات جن کی شرعی بنیاد کمزور ہو یا نہ ہو بعض اوقات مثبت نتائج بھی دیتی ہے۔ خاندان مل بیٹھتے ہیں، اجتماعی دعا و تلاوت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی عبادات کو مخصوص تاریخوں تک محدود کر دیتے ہیں، خرافات مضبوط ہوتی ہیں اور بعض افراد ممکنہ استحصال، مثلاً خاص تاریخ پر صدقہ نہ دینے سے برا واقعہ ہوگا جیسی دھمکی کا شکار بن سکتے ہیں۔ اسلامی نظام میں اصل مقصد عبادت و تقرب الہی ہے اور اسے عقلی، اخلاقی اور عملی شکل میں برقرار رکھا جانا چاہیے، نہ کہ خرافات خوف کی بنیاد پر۔ عملی رہنمائی صحیح اسلامی موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک ثابت شدہ دلیل کی بنیاد پر ایمان رکھیں۔ اگر کسی عمل دن کی فضیلت قرآن صحیح حدیث سے ثابت نہیں تو اسے بطور شرعی فرض قبول نہ کریں۔ دو دعائیں توبہ اور صدقہ ہر وقت کریں۔ اگر آپ کو حقائق خدشہ پریشانی محسوس ہو تو دعا، توبہ، استغفار اور صدقہ کو مستقل عمل بنائیں۔ مستقل عمل بنائیں، مگر اسے کسی مخصوص دن تک محدود نہ رکھ۔ تین لوگوں کو اجتہادی اور تعلیمی روش اختیار کریں۔ عوامی رسومات کے بارے میں علم دین میں اضافہ کریں۔ لوگ جب صحیح علم حاصل کریں گے تو خرافات خود بخود کم ہوں گی۔ اگر محافل ذکر دعا ہو رہی ہوں تو ان میں شرعی حدود کی پابندی ضروری ہے۔ جگہ، طریقہ، فقہی مسائل، مثلاً اختلاط، موسیقی وغیرہ کا خیال رکھیں اور علماء کرام کی رہنمائی لیں۔ 5 مصلحت اور معاشرتی حقیقت کو پہچانیں۔ اگر کوئی مقامی رسم لوگوں کو بھلائی کے کاموں میں لگا دیتی ہے، مثلاً غریبوں کی مدد، تو اس کے اچھے پہلوؤں کو برقرار رکھتے ہوئے شرعی اصلاح کریں، یعنی فضیلت کے جھوٹے دعووں کو ختم کریں، مگر نیکی کے مواقع برقرار رکھیں۔ 6 بدعت کی تعریف کو سمجھیں۔ ہر نئی رسم بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت اس وقت ہوتی ہے جب اسے دین میں ایسا مقام دیا جائے جو دین کا حصہ نہ ہو یا دین کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو۔ عوام رسموں کا ازالہ محبت اور علمی دلائل سے کریں، نفرت تندروی سے نہ۔ خلاصہ اور نتیجہ مان صفر کے آخری بدھ کے بارے میں مقبول عقیدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسے شرعی روشنی میں پرکھیں۔ دستیاب مذہبی دلائل، قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں کے مطابق کوئی ایسا مستند ثبوت موجود نہیں جو صفر کے آخری بدھ کو کسی خاص شرعی فضیلت تاثر کا حامل ثابت کرے۔ البتہ دعائیں، ذکر، صدقہ اور نیکی کے اعمال ہر وقت قبولیت پا سکتے ہیں۔ اور ان کا اہتمام ہر دن کیا جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہر موقع پر اللہ سے رجوع کرنے، احسان و نیکی کرنے اور لاعلمی سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ رسومات لوک روایات جہاں تک انسانی معاشرتی ضروریات کو پورا کرتی ہوں ان کے مثبت پہلوؤں کو اپنایا جا سکتا ہے، مگر انہیں شرعی حیثیت دینا اور خطرناک الزام تراشی پر
مبنی نظریات عام کرنا درست نہیں۔ آخری بات یہی کہ اگر آپ کا خاندان صفر کے آخری بدھ پر کوئی مذہبی اجتماع رکھتے ہیں تو اسے دعا تلاوت قرآن اور سچے اخلاق کے فروغ کے لیے استعمال کریں، مگر اس کا دعویٰ نہ کریں کہ اسی دن کوئی مخصوص مجزاتی اثر لازمی طور پر واقع ہوگا۔ اسلام عقیدہ، عمل اور علم کا حسین امتزاج ہے، ہمیں اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ نیچے آپ کے لیے مفصل حوال مصادر کے ساتھ اردو مضمون پیش ہے۔ تعارف مان صفر کے آخری بدھ کے حوالے سے عوام میں ایک خاص عقیدہ پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس دن سال بھر کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، یا پھر اس دن خاص دعاؤں، مخصوص نمازوں اور رسومات کے ذریعے آفات ٹل جاتی ہیں۔ اس مضمون کا مقصد اس روایت کی حقیقت معلوم کرنا، قرآن و حدیث اور اہل علم کے دلائل پیش کرنا، اور ایک عملی اسلامی موقف واضح کرنا ہے۔ وجان بحث یہ ہے کہ بہت سی ایسی روایات معاشرے میں عام ہو چکی ہیں جو آتو من گھڑت ہیں یا بدعت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسلام میں سچائی معلوم کرنا اور عوام کو درست رہنمائی دینا لازم ہے۔ تاریخ و ثقافتی پس منظر سفیر کا نام اور اسما کے متعلق قدیم عربوں کی تصورات جاہلیت سے جڑے ہیں۔ قبل از اسلام عرب سفیر کو منحوس ابدشگون سمجھتے تھے، اور اسی بنیاد پر اس مہینے کے متعلق منفی تصورات قائم ہو گئے۔ اسلام نے ابتدائی ہی سے ان باتوں کی تردید کی، ابن کریم نے ان خرافات کو رد کیا اور مسلمانوں کو ان جیسے عقائد سے باز رکھا۔ اس پس منظر نے چند مقامات پر ایسے مقامی رواج پیدا کیے جن میں خاص دنوں مثلاً مان صفر کے آخری بدھ کو خصوصیت عطا کر دی گئی۔ قرآن و حدیث کے مطابق سفیر کا موقف قرآن مجید میں کسی بھی ماں کو بطور مجموعی منحوس قرار دینے کی کوئی تعلیم نہیں، وقت اللہ کے تحت ہے اور ہر واقعہ اللہ کی مصلحت سے ہوتا ہے۔ نبو نے بھی صاف الفاظ میں یہ بتایا کہ مہینے خود کوئی شر و بھلائی لانے والی چیز نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ نبی نے ترتدوا خارجن اراد اللہ وبا جیسے آئے مویا شام سمجھنا اور صفر کے متعلق من گھڑت عقائد کو رد فرمایا، یعنی سفیر کو منحوس ماننا غلط ہے۔ اس حدیث اور اس قسم کے دلائل نے علماء کو سفیر کے متعلق خرافات رد کرنے کی جواز فراہم کیا۔ آخری بدھ کی مخصوص روایات اصل کیا ہے؟ بازار عام میں جو روایات سننے کو ملتی ہیں ان کی طرز کچھ یوں ہے۔ ہر سال سفیر کے آخری بدھ کو ہزاروں آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے مخصوص نوافل، مخصوص صورتیں مخصوص کلمات پڑھ لیے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس دن جمع ہو کر درود، مخصوص وظائف اور احکامات پڑھنے سے آفات ٹل جاتی ہیں۔ میں بعض روایات تفصیلی مندرجات کے ساتھ آتی ہیں، مثلاً 4 رکعت نفل سورت الفاتحہ، سورت الکوثر اور سورت اخلاص کے مخصوص اعداد میں پڑھنے کے نسخے، پھر ایک مخصوص کتاب کلمات بار بار پڑھنے کی ہدایات وغیرہ۔ ایسی روایات کی اصل معلوم کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سند معتبر نہیں اور ان کی تشکیل جدیدی اور مقامی فضا میں ہوئی۔ اس بارے میں اہل علم کی مشاورت اور فقہی تحقیق نے واضح کیا کہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی ثابت کان عمل ہدایات موجود نہیں۔ اہل علم کا کیا موقف ہے؟ مشائخ دین اور معتبر فقہی ادارے عام طور پر ان رسومات کو بدعت کم از کم من گھڑت روایت قرار دیتے ہیں۔ کئی بڑے علمی اداروں اور فقہی کمیٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سفیر کے آخری بدھ کے لیے مخصوص نفل وظائف کی کوئی صحیح سند موجود نہیں، اور ایسے اعمال کو لوگوں کو دین کی طرف سے فرض مستحب ثابت کرنے کی کوشش غلط ہے۔ بعض علماء نے واضح لفظوں میں کہا کہ اس طرح کے اجتماعات جب تک کہ شرعی حدود میں ہوں، یعنی کوئی حرام بدعت غلط عمل نہ ہو، تو بذات میں خود معاشرتی اجتماع ہو سکتے ہیں، مگر ان اجتماعات کو اس بنیاد پر مشروع آبادی حیثیت دینے کی کوشش بلا شبہ خلاف شریعت ہے۔ مزید برآں اہل علم نے اس بات پر زور دیا کہ نبو نے جو طرزن عمل تبدیل کی وہی مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہین دعائیں، استغفار، صدقہ، نماز و نفل اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اصل علاج ہے، نہ کہ مخصوص دنوں کی من گھڑت رسوم کیا کوئی صحیح احادیث و آخری بدھ کو ثابت کرتی ہیں۔ مختصر جواب نہیں، معتبر کتب حدیث میں نہ تو اس دن کی فضیلت کا کوئی صحیح سلسلہ موجود ہے اور نہ ہی قرآن و سنت میں ایسے مخصوص اعمال کا ذکر ملتا ہے جو اسی دن کے ساتھ مخصوص ہوں۔ جو تفصیلی وظائف مقامی طور پر مرقوم ہیں ان کی سند اکثر ضعیف، موضوع، جعلی، ناقص ہوتی ہے، اس لیے علماء حدیث نے ان کو قبول نہیں کہا۔ جس طرح ان رواجوں کا مطالعہ ہوا وہ زیادہ تر عوامی خرافات اباثر افراد کی تبلیغت کا نتیجہ تھی، نہ کہ حقیقی شرعی دلالبدات سے فرق۔ جائز اجتماع بمقابلہ عبادتی بدعت اہل علم عام طور پر فرق کرتے ہیں۔
اگر لوگ سچی نیت کے ساتھ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی ذکر اجتماعی دعا کے لیے جمع ہوں تو بذاتِ خود اس کو حرام نہیں کہا جاتا، مگر جب اجتماع کا مقصد اس میں شامل اعمال دین کے متعارف طریقہ سے مختلف ہوں، مثلا مخصوص اعداد میں صورتیں لازمی قرار دینا، غیر شرعی کتابوں من گھڑت اذکار کو بطور عمل مسلوم کرنا، تو یہ بدعت اور غلط ہے۔ اصل معیار سنت نبوی اور احاد صحیح اور معتبر اجماع علماء ہے، اور انہی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی اور سماجی پہلوان روایات کی قبولیت میں ایک سماجی نفسیات بھی شامل ہے۔ جب معاشرے میں خوف عدم اطمینان پایا جائے تو لوگ ایسی چیزوں کی طرف جھکتے ہیں جو ان کو تسکین دیں، چاہے وہ علمی طور پر غلط ہی کیوں نہ ہو۔ نیز کسی مخصوص دن کو اہم مان لینا لوگوں کو منظم کر دیتا ہے، حاجت معات کھانے پینے، عیدی مانگنا وغیرہ، جس سے رواج مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اصل حل یہ ہے کہ عوامی شعور میں علمی اصلاح علماء اور علماء کرام عوام کو صحیح دلائل سے آگاہ کریں، اور مساجد و مدارس میں صحیح تربیت دی جائے تاکہ عوام خرافات سے بچ سکیں۔ عملی رہنمائی عام آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک، سفیر کو منحوس اشریر سمجھنے سے بچیں۔ نبو نے سفیر کے حوالے سے جاہلی خرافات رد کیں، اس لیے کسی بھی مہینے کو خود بطور مجموعی منحوس ماننا غلط ہے۔ دو، اختصاص عمل صرف اسی صورت میں کریں جب اس کا قرآن صحیح حدیث میں ثبوت موجود ہو۔ اگر کوئی نفل وظیفہ نماز مسجد شریعہ نے متعین نہیں کی تو اسے عبادت کا حصہ نہ سمجھیں۔ تین، اگر معاشرتی یا خیراتی اجتماع منعقد ہو رہا ہے تو نیت صاف رکھیں، اور اگر اس میں من گھڑت شرک آمیز عمل شامل ہوں تو احتیاط اختیار کریں، علمی رہنماؤں کی رائے لیں۔ چار، آفت پریشانی کے وقت اصل علاج اللہ کی طرف رجوع، دعا، استغفار، نیکی اور صدقہ ہے، نہ کہ جاہلانہ رسوم۔ یہ شرعی مؤثر اور سنت نبوی کے مطابق ہی مختصر فقہی خلاصہ مان صفر کی خودکشی یا منحوسیت کا عقیدہ اسلام میں ثابت نہیں۔ نبو نے اس طرح کے خرافات کو رد کیا۔ سفیر کے آخری بدھ کے لیے جو مخصوص وظائف مقبول ہیں ان کی سندیں قابل اعتماد نہیں، اور فقہا نے انہیں بدعت کم از کم من گھڑت روایت قرار دیا۔ حجاز اجتماعات اور دعاؤں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بشک کا وہ شرعی دائرے میں ہوں اور دین کے خلاف عناصر شامل نہ ہو۔ نتیجہ، خلاصہ اور نصیحت: سفیر کے آخری بدھ کی روایت تاریخی، سماجی اور بعض اوقات من گھڑت مفروضات پر مبنی ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی دن، مہینے، وقت کو بذات خود بدشگون بخت آزمانے والا نہ مانے۔ جو رواج قرآن و حدیث اور اہل علم کے مطابق نہیں، اسے بدعت کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچیں جو دین کو مسخ کریں، اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنا۔ دعا، صدقہ، غفار اور نیکی ہی وہ طریقے ہیں جو واقعی فرد و جماعت کو محفوظ رکھتے ہیں، نہ کہ مخصوص اعداد و شمار من گھڑت وظائف۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہے کہ اگر کوئی مسجد اسلامی مدرسہ شرعی حد بندی کے اندر عوامی اجتماع منعقد کرے تو اس میں شرکت ایک معاشرتی عمل ہو سکتی ہے، مگر اسے مذہبی لحاظ سے خصوصی حیثیت دینے کی کوشش سے باز رہیں گے۔ سوال و جواب اور فقہی کمیٹی کی رائے: آخری بدھ کے متعلق وظائف کی درستی پر بنت مان صفر کی بدھا اور جائز موقف، تاریخی / مقامی روایات کا جائزہ۔ سفیر کے متعلق عام فرقہ وارانہ وضاحتیں اور حدس حوالہ جات۔